یہ چور اچکے ہوتے ہیں نا پیروں کے منکر، وہ کبھی کبھی صندوقچی سے آ کے نکال کے لے جاتے ہیں۔ واہ تیرا خدا، جس خدا کی حفاظت تمہیں کرنی پڑے وہ بھلا خدا ہے۔ اور ہمارے خدا کی بات دیکھ، وہ کیا کہتا ہے، ادعونی استجب لکم، بلاؤ جہاں سے تم بلانا چاہو ہمیں بلاؤ، میاں گل الف تلف ننگے تھڑنگے ہو کے بلاؤ، اور میاں جنبی ہو کے بلاؤ، گلوں سے نکال کے بلاؤ، شہروں سے نکل کے بلاؤ، جنگل میں بلاؤ، میاں غیر اللہ کو پوجتے پوجتے بھول کر مجھے بلا لو۔ اللہ کی قسم ہے بھول کر بھی تم مگر ایک مرتبہ مجھے بلاؤ گے، استجیب لہو، 70 دفعہ جی جی کر کے میں جواب دوں گا۔ تکبیر، مرکزی ارشاد و توحید و سنت، علامہ محمد سعید خان ملتانی۔ کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، وہ مکڑی اپنا جالا تانا بانا بن کے وہ اپنی بالکل بڑے ذوق کے ساتھ کھڑی ہے، مگر کھڑی ہے چپ کر کے۔ جو ہی کوئی مکھی آتی ہے، جو ہی کوئی مکھی آتی ہے، اس کی جو تاریں ہیں جو اس نے اندر سے نکال لی ہیں، تاریں اندر سے نکال لی، کوئی سمجھ آئے؟ یہ تویز لکھنے والے بھی ایسے ہی ہیں، یہ بھی اندر سے نکالتے ہیں، قرآن و سنت کی بات نہیں، اندر سے تارے نکال کے، اور وہ ڈاور جو ہے وہ مکھیوں کو پھنساتا ہے، یہ عورتوں کو پھنساتے ہیں۔ اللہ تمہیں اور ہم سب کو بہرحال اس سے آزاد رکھے، بڑی لعنت ہے۔ توبہ توبہ توبہ، تخم دے تخم سمجھ دے زری نہیں۔ میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا تھا تو مہربانی کر یار، 5000 روپے ایک مہینے کے بعد میں دیا کروں گا، چلو میں بھیک مانگ کے لاؤں گا اپنے ساتھیوں سے، تیرا خرچہ پورا کروں گا۔ لا الہ الا اللہ، مجھے کہنے لگا مجھے 20,000 روپیہ ہر اتوار کو حاصل ہوتا ہے، تیرے 5000 پہ پیشاب کروں۔ میں تقریر کر رہا تھا چک چٹھے، ہمارا اپنا ایک ساتھی ہے، نام اس کا میں نہیں لیتا، بہرحال تھا وہ ساتھی، وہ صدر بنا ہوا تھا میری تقریر کا۔ میں نے کہا بھائی کسی نے سور دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا یہ بیٹھا، وہ لکھتا تھا تعویذ، یہ بیٹھا۔ میں نے کہا نا یہ سور بیٹھا، انہوں نے کہا اللہ محمد سعید زندہ باد۔ 3-4 نعرے اس نے لگائے، لوگ او ہنس 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 کے الٹے سیدھے، میں بڑا ذلیل ہو کے بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا حرام دا، میں نے جو تجھے کہا ہے سور، تو نے الٹا میرے نام کا نعرہ لگا دیا۔ کہنے لگا اگر میں خاموش ہو جاتا تو میرے پلے کچھ نہ رہتا، میں نے نعرہ لگایا تو تیرے پلے کچھ نہیں رہا۔ اللہ اللہ۔ ہاں، جو ہی مکھی آتی ہے اس جالے میں، اپنی ان تاروں کے ساتھ ٹانگوں کے ساتھ بننا شروع کر دیتا ہے۔ اسی دور میں اگر کوئی آدمی کھانس کے اپنی وہ لزوجت اور کھنگار ڈال دے، نہ مکھی رہے گی، نہ مکڑی رہے گی، نہ جالا رہے گا، ہوا کا جھونکا آ جائے وہ اس کا اپنا خیر بھی سارا برباد ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب۔ اسی طرح جن لوگوں پہ سہارا ڈال کے اللہ کے بغیر لوگ ٹھہر رہتے ہیں، کبھی کسی پیر پہ، کبھی کسی پیر ولی پہ، کسی پہ، جب اللہ کی طرف سے موت آتی ہے اس کے اپنے یتیم بال بچے بھی گلیوں میں بھوکے سو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی نہیں کر سکتا تو تجھے کیا دے گا؟ کچھ دیتا ہے؟ اللہ اللہ۔ حضرت شیخ صاحب جب کوڑی رات کہتے ہیں نا سور دے سورو، اب ہم تو وہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ آج کل تو وہ گالی میں شمار ہوتی ہے، بڑے آدمی کی بات بڑی ہوتی ہے۔ ہاں ہاں، اور جس پہ عقیدت مندی ہو نا اس کے متعلق اس کی ہوا اگر بیچارے کی خارج ہو جائے نا تو کہتے ہیں سبحان اللہ بڑی خوشبو ہے۔
اور جس کے ساتھ دل نہ ہو وہ عطر کی شیشی انڈیل دے کہتے ہیں یہ تو مردوں والا لگایا کسی سے. یہ اپنی اپنی عقیدت مندی ہوتی ہے نا بھیا. بہرحال ہمیں اللہ کریم ان کی غلامی پہ مار دے تو ٹھیک ہے. مشن چلے گا, چل سکتا ہے دنیا میں تو واقعی شیخ القرآن غلام اللہ خان صاحب کا چل سکتا ہے. باقی جتنے شیخ القرآن ہیں اللہ کریم ان کو بھی جوار رحمت میں جگہ دے. ہمارے اپنے اسی علاقے میں ہمارے ملک میں اگر پتھروں کو توحید سکھائی ہے تو غلام اللہ خان نے سکھائی, یہ ماننا پڑے گا. اللہ اللہ. اچھا جناب, ایک ایک تقدس محمد الرسول اللہ کا یہ شہادت بن کے آتا ہے اللہ رب العزت کی توحید کی, لا الہ الا اللہ, اللہ کے پاک پیغمبر کریم. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب اشارہ کر رہے ہیں کہ نماز جمعے کا ٹائم ہو گیا ہے, انشاءاللہ رات کو پھر کہیں بیان ہوگا. 15 منٹ اوکے کھلا جائے, وہ اپنے وضو پہ وضو نہیں وہ بے وضو کھلا. 15 منٹ باقی. اچھا جناب توجہ کرو, ایک ایک انداز اللہ کے پاک و یار چھوڑ پنجابی کو. پنجابی وچ لفظ میں ایسے بولنا جڑے تہاڈا پیو بھی نہیں جاندا, وہ تانوں مانا سمجھ نہیں آتا, میرے پیچھے پنڈی لگ جاتی ہے. میں نے ایک جگہ پہ کہا بھائی میں پنجابی کا میں نے تو ایم اے کیا ہوا ہے. ایک بڈھا کھڑا ہو کہنے لگا اچھا تو نے وہ ایم اے کیا ہوا؟ میں نے کہا جی. دس یڑغنجا کینوں آتے؟ میں نے کہا جناب یڑغلہ کہتے ہیں ٹوڑے کو, کدال کے ساتھ یا کہی کے ساتھ جب ٹوڑا ڈالا جائے نا تو اس کو کہتے ہیں یڑغلہ. وہاں سے دوڑا 5 روپے مجھے دے کر کہنے لگا آج تک کسی ملا نے مجھے یہ نہیں بتایا. میں نے کہا ملا پہ تو وجتا رہا ہے, میں بلوچ ہوں, ملا نہیں. اللہ اللہ. اچھا جناب, ایک ایک انداز اللہ کے پاک پیغمبر کا, جہاں حکم ہوگا اللہ رب العزت کا وہاں جو حرکت کرے گا اللہ کا رسول وہاں ثابت ہوگا لا الہ. اللہ کا چیلنج کیا ہوگا؟ جس طرح میرے محمد کی صورت جیسی صورت کائنات میں نہیں ہے ایسے ہی جو کام میرا محمد کر رہا ہے ایسے کام کرنے والا ہی اور کوئی نہیں ہے. تو ثابت ہو گیا کہ اللہ کے بغیر اور معبود بھی قطعاً کوئی نہیں ہے. کسی پیغمبر کے وجود کو اللہ نے اپنی توحید کی دلیل نہیں بنایا, دلیل بنایا ہے تو وجود محمد الرسول اللہ کو بنایا. اندازہ لگائیے. صدیق اکبر کہتے ہیں, سنا دو یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے. نبی کریم فرماتے ہیں وہ کہیں تو بدلا تو نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, خیر بات چل گئی, لمبا قصہ ہے. چلتے چلتے کندھے پہ سوار تھے نبی کریم اور اوپر بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے ابو بکر مجھے اب پیاس بڑی لگی ہے. ابو بکر کی چیخ نکل گئی یا رسول اللہ آپ کی ذات میں انتقامی کارروائی ہے نیکی کے معاملے میں. معلوم ہوتا ہے کہ آپ اب مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھانا چاہتے ہیں کیونکہ اب تک تو میں آپ کو اٹھا کے لے آیا ہوں. نبی کریم فرمایا واللہ اللہ کی قسم ہے مجھے صحیح سچ پیاس لگی ہے, مجھے یہاں کھڑا کر دے. شف ہنا خیمتن, وہ دیکھا گئے سامنے, اگر نظر اٹھا کے دیکھ وہاں ایک خیمہ نظر آ رہا ہے, معلوم ہوتا ہے وہاں کو آبادی ہے لوگوں کی. وہاں جاؤ, جا کے اس سے پوچھو کو پانی کا چلو اگر مل جائے تو لے آؤ, مجھے پیاس لگی ہے. بتاؤ ایمان سے اگر محمد الرسول اللہ مشکل کشا یا حاجت روا یا غائب دان ہوتے تو خود پیاس لگتی, اور پیاس کے بعد لگنے کے بعد صدیق کو کیوں بولتے؟ معلوم ہوتا ہے جہاں اللہ کا اذن نہ ہو وہاں دلیل آپ کی کمزوری کی بنتی ہے کہ واقعی محمد بندہ ہے اللہ پاک کا. جہاں اللہ کا اذن ہو جائے وہاں اللہ کی توحید کی دلیل بنتا ہے. صدیق اکبر گئے, کناتیں لگی ہوئی ہیں. صدیق اکبر اپنی ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کے کہتے ہیں امی